السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من اجزم، اس کو لکھا ہے منت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 3۔ بابا اللہ تعالیٰ سے کہیں نا وہ ہمیں بھی بھائی دیں۔ آپ کو پتہ انایا اپنے بھائی کے ساتھ اسکول آتی ہے، میں عمل کے ساتھ جاتی ہوں۔ زارا نے برا سا منہ بنا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ زارا درید کے بابا ہی ان کے لیے بھائی ہے نا، 2 in 1 بھائی پلس بابا، درید صاحب نے اسے گود میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ بٹ آئی وانٹ چھوٹو سا بھائی، جسٹ لائک لٹل پرنس، جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوں اور چھوٹے چھوٹے پاؤں ہوں، جس کو میں بولوں بھائی اور وہ مجھے آپی۔ کتنا مزہ آئے گا نا بابا۔ وہ اپنے خیالوں کو حقیقت بنا کر خوش ہو رہی تھی۔ اس کے لیے پھر آپ کو روز اللہ پاک سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی پڑے گی، پھر ہی ملے گا بھائی۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو دعا کی طرح جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو زارا درید روز کرتی ہے، سونے سے پہلے اور صبح بھی۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر سمجھو اللہ پاک نے بہت جلد دے دینا ہے تمہیں تمہارا بھائی، پھر دل بھر کر کھیلنا اس کے ساتھ۔ انہوں نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ کاش بابا آپ زندہ ہوتے، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں آج اس طرح اس حال میں بے یار و مددگار تو نہ ہوتی۔ وہ خیالوں کے بھنور سے باہر نکلی تھی۔ اسے فارم ہاؤس کے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ آسمانی رنگ کی سادی سی کاٹن کی قمیض جگہ جگہ سے خون آلود تھی۔ دوپٹے پر اگر علیحہ کے خون کے نشان ہوتے تو قمیض پر اذہان حیات ملک کے خون کے نشان تھے، جو کہ اب اس کے پسینے کے ساتھ مکس ہو کر الگ ہی خوشبو بنا رہے تھے۔ اسے کمرے میں دھکیل کر اسے کائندے جا چکے تھے اور اسے اس اندھیرے کمرے میں سوائے فرار کے اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اپنے لیے اجالا کر لے یا پنکھا چلا لے۔ جون کے مہینے کی اس منہ زور گرمی نے اس کے کھلے بال تک پسینے سے بھگا دیے تھے۔ یا اللہ کوئی راستہ بنا دے، کوئی وسیلہ بنا دے یہاں سے نکلنے کا۔ تو جانتا ہے میں مجبور ہوں، پل بھر میں میری دنیا نہ پلٹ۔ اس بچھی بساط کو سہنے کی قابل نہیں میری جان۔ مجھے معاف فرما اس غلطی پر جس کی وجہ سے مجھ پر میری بہن پر یہ آزمائش ڈالی ہے تو جانتا ہے تیرے سوا میرا کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے، رحم کر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بے بس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اس جال کو توڑ کر علیحہ کے پاس چلی جائے۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ نہ فون اٹھا رہی ہے، نہ میسج کا جواب دے رہی ہے۔ مائدہ نے پورے ہاسپٹل میں سے سرچ کر لیا تھا مگر وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ عمل کو کال کروں گی تو وہ پریشان ہوگی، ماہر سے پوچھتی تو ہوں عمل شو روم ہے یا نہیں۔ وہ اب ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہوئی ماہر کا نمبر ملا رہی تھی۔ ہیلو ماہر، کیا عمل شو روم ہے؟ ہاں وہ شو روم ہی تھی مگر اگلے 30 منٹ تک وہ ہاسپٹل کے لیے نکلے گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماہر نے مصروف سے لہجے میں مائدہ کو اطلاع دی تھی۔ خیر نہیں ہے ماہر، علیحہ اور زارا ہاسپٹل نہیں پہنچی، اور جب میری زارا سے بات ہوئی تھی تو وہ 1 گھنٹے پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ 10 منٹ میں وہ ہاسپٹل ہوگی۔ مجھے فکر ہو رہی ہے اب، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، ہو سکتا ہے ٹریفک۔ فار گاڈ سیک ماہر، 1 گھنٹے تک کون سی ٹریفک؟ میں اسی راستے سے آئی ہوں، پلیز پتہ کراؤ یار، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ پرائیویٹ کیب سے آ رہی تھی یا انکل کے ساتھ؟ تم نے اس کے رکشے والے انکل کو؟ 1 منٹ ماہر، انکل سامنے سے آ رہے ہیں، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں۔ ماہر کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ کال کاٹ چکی تھی۔ انکل زارا اور علیحہ کہاں ہیں؟ زارا بتا رہی تھی کہ وہ دونوں آپ کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ رہی ہیں۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، ان تک پہنچی اور ان سے ان دونوں کے متعلق پوچھا۔ بیٹا علیحہ کو گولی لگی ہے اور وہ زارا کو لے کر چلا گیا ہے۔ ان کے لفظ اس کی قیامت کے بارے میں ہی تھے جو وہ اس کا لفظ کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تھے۔ واٹ؟ کیا؟ کیسے لگی گولی؟ علیحہ کہاں ہے؟ زارا کو کون لے گیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب باقاعدہ اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ اذہان حیات ملک اپنے کسی دشمن کو مار رہا تھا۔ علیحہ کو وامٹ آئی تو اس نے رکشے کا دروازہ کھولا، غلطی سے گولی علیحہ کو لگ گئی اور پھر انہوں نے سارا واقعہ منو ان مائدہ کو سنا دیا، جسے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی زارا علیحہ یہ عمل کو لے کر پوزیسو ہے، مگر اس حد تک اذہان حیات ملک ایک کرپٹ اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے معروف سیاستدان حیات ملک کے بیٹے پر فائر؟ یا اللہ، یہ لڑکی! اس کی ٹانگیں کانپتی تھی زارا کے بارے میں سوچ کر۔ علیحہ کا کیسی انکل؟ مجھے کچھ نہیں پتا، میں علیحہ کو ایمرجنسی چھوڑ کر زارا کو لینے گیا تھا اور پھر یہ سب۔ وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کیسے وہ اس حالات میں زارا کو کسی درندے کے حوالے کر آئے ہیں۔ شوق کی کیفیت طاری تھی ان پر۔ انکل آپ گھر جائیں، میں سنبھالوں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز۔ اس نے ان کی کیفیت دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیسے جا؟ پلیز انکل، میں ماہر کو اور پاپا کو بلوا لوں گی، آپ ریسٹ کریں، آپ آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ فکر مت کریں، زارا کو یا علیحہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے ان کو تسلی دی تھی اور ان کے رکشے تک چھوڑ کر آئی تھی گھر جانے کے لیے۔ ہیلو عمل، ہاسپٹل پہنچو، علیحہ کو بلٹ لگی ہے، اس نے عمل کو کال کر کے بتایا تھا۔ کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ زارا کہاں ہے؟ عمل کا تو اتنا سن کر ہی دل بند ہونے لگا۔
تم ہاسپٹل پہنچو ابھی، مائدہ نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑی ہو کر وہ ابھی آگے ہی بڑھی تھی کہ اسے اپنے عقب سے ڈاکٹر سبحان کی آواز آئی تھی۔ ہیلو مس مائدہ، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ایک 14 سالہ بچی کو کیسے بلٹ لگی؟ آپ بیچاروں مددگار چھوڑ کر دونوں دوستیں کس محاذ پر نکلی ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولے تھے۔ علیحہ ٹھیک تو ہے؟ وہ ایک دم سے پلٹی تھی اور بڑی بے قراری سے اس نے پوچھا تھا۔ ایک تھیلوسیمیا پیشنٹ جو آلریڈی اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہا ہو اور جس کے جسم میں خون نہ ہو، پھر اس کو بلٹ لگ جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ… مائدہ نے شدت سے آنکھیں بند کی۔ وینٹیلیٹر پر ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ سروائیو کر پائے گی یا نہیں، مگر اتنا بتا سکتا ہوں کہ چند سانسیں لے رہی ہے اور وہ ان چند سانسوں میں بھی ہر بار اس کے منہ سے زارا زرید ہی کا نام نکل رہا ہے، وہ بھی ٹوٹ کر۔ اگر اس کو دیکھ لے گی تو شاید بچ جانے یا پھر شاید اس کا چہرہ دیکھ کر سکون سے مر سکے۔ ڈاکٹر سبحان نے کہتے ہی اپنے قدم او پی ڈی کی طرف بڑھا دیے اور یہ سب سن کر مائدہ کو لگا کہ اس کا وجود بے جان ہو رہا ہے۔ ایک لمحے بھی اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اللہ میرے مالک رحم کر، اس نے شدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مائدہ کی کال سنتے ہی روتے ہوئے الٹے قدمیں شو روم سے باہر بھاگی تھی۔ مین روڈ پہ انکل، اس نے روتے ہوئے لال آنکھوں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا اور کیب رکوا کر اس میں بیٹھی تھی، اس بات سے انجان کہ کوئی اسے روتے ہوئے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ارحان جو بھی گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا، سامنے سے روتی ہوئی آتی عمل ایک پل میں اس کی نظر پڑی تھی، جو بھی اسے غصے میں لال ہوتے ہوئے مزہ دے رہی تھی۔ اب اس کی پیلی رنگت اور آنکھوں سے بہتے آنسو سے پریشان کر رہے تھے۔ اسے کیا ہوا؟ وہ بڑبڑایا تھا خود سے، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی گاڑی کو غیر ارادی طور پر اس کی کیب کا پیچھا کرتے ہوئے لگا چکا تھا۔ درید، مجھے یقین نہیں ہے تو آپ کیوں زارا کو تسلیاں دیتے پھرتے ہیں کہ اس بار میں بیٹے کو جنم دوں گی یا اس دنیا میں اس کا بھائی ہی آئے گا؟ فاطمہ نے درید کے سینے پر سر رکھا، نم آنکھوں سے گویا ہوئی تھی۔ جانم، تم یا میں خدا تو نہیں ہیں اور اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ میری چھوٹی سی جان کی دعا ضرور قبول کریں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو مجھے میرے رب کی دی گئی رحمت اپنی پہلی 2 دی گئی ہیں رحمتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں گی۔ انہوں نے فاطمہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے نا اگر میں آپ کو بیٹا نہ دے سکی تو؟ فاطمہ نے کرب سے کہا تھا۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ خود کی طرف اٹھا کر دیکھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ ماں باپ کی طرف سے ملے پیار اور آسائشوں نے انہیں کبھی مصیبت دیکھے نہ دی تھی۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کے ہر آرام اور آسائش کا خیال رکھا جاتا تھا۔ بچپن گزارا، جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا، اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی کا سفر کب طے ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک ہونہار طالب علم تھے، اس لیے تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنے میں کبھی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ سول انجینئرنگ کے لاسٹ ایئر میں ہی تھے کہ اپنی کلاس فیلو فاطمہ پر دل ہار بیٹھے اور تعلیم مکمل ہوتے ہی ماں باپ سے کہہ کر شادی کروا لی۔ کیونکہ فاطمہ کے والدین بھی کسی نیک رشتے کی تلاش میں ہی تھے تو شادی بغیر کسی رکاوٹ کے جلد ہی پایہ تکمیل کو پہنچی۔ شادی کے 3 ماہ بھی درید حسین کو بہت اچھی فرم میں جاب مل گئی تھی اور زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ابھی جاب ملے 2 مہینے ہی نہیں ہوئے تھے کہ حسین چودھری کے دماغ کے کینسر میں مبتلا ہو گئے اور چل بسے۔ شادی کے 1 سال بعد زارا درید کی خوشی نے درید حسین کے غم کو تھوڑا کم کیا۔ زارا درید کی چہکاریوں نے گھر کے در و دیوار کی رونقیں بخشی تھی اور پھر ٹھیک 1 سال بعد عمل درید نے اسی گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ دونوں کے آنے سے درید حسین کی خوشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ زندگی میں بہار آ گئی اور پھر اس طرح ایک دن ہارٹ اٹیک کے باعث درید حسین کی والدہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ بڑوں کا سایہ گھر سے اٹھ گیا تھا۔ درید حسین بہت تکلیف میں تھے، وہ ٹوٹ چکے تھے، مگر اس سارے عرصے میں ان کے لیے کوئی سکون اور خوشی کا باعث تھا تو ان کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈنی شروع کر دی تھیں۔ عمل کی پیدائش کے ٹھیک 6 سال بعد فاطمہ کی گود اللہ نے پھر ہری کی تھی۔ اس بار ان دونوں میاں بیوی کو خدا سے بہت امید تھی کہ اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ بچیوں کے دل میں بھی بھائی کی بہت خواہش تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ فاطمہ کی ڈیلیوری میں کمپلیکیشنز کی وجہ سے وہ علیحہ کو پیدا کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ چند منٹ کی علیحہ کو نرس درید حسین کی گود میں ڈال کر اس کی عزیز از جان بیوی کی موت کا دکھ اسے سنانے لگے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے مردہ وجود کو لیے چند گھنٹوں کی علیحہ، 7 سالہ زارا اور 6 سال عمل کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ اس مشکل وقت میں اس نے بڑی مشکل سے خود کو اور بچیوں کو سنبھالا تھا۔ زارا اپنی بہنوں کا خیال رکھتی تھی، چھوٹی ہونے کے باوجود باپ کا ہر طرح سے ہاتھ بٹاتی تھی۔ علیحہ کی طبیعت 3 ماہ کے بعد اچانک سے بہت خراب ہوئی۔ کسی دوائی سے، کسی بھی ڈاکٹر کے چیک اپ سے فرق نہیں پڑ رہا تھا اور یہ بات درید حسین کے لیے بہت فکر مند تھی۔ رشتہ داروں کے کہنے کے باوجود وہ بچیوں پر دوسری ماں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، یا شاید وہ فاطمہ کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ علیحہ کے مکمل چیک اپ اور ٹیسٹوں کے بعد سے ڈاکٹرز نے تھیلیسیمیا ڈائگنوز کیا تھا۔ مزید تفصیل سے ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ جب تک زندہ ہے یا جب تک اس کی سانسیں ہیں، اسے ہر ماہ بلڈ کا ایک بیگ لگایا جائے گا، یا کبھی کبھی 2 بیگز۔
کیونکہ اس کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز نہیں ہیں جو خون بنا سکیں، اور نہ ہی اس بیماری کا کوئی پراپر علاج ہے، اور یوں 3 ماہ کی عمر سے علیحہ کو ہر ماہ بلڈ لگتا۔ زرید حسین نے اپنی بچیوں کی زندگی کے آگے اپنی زندگی رول دی تھی، ان کی پروموشن، ان کے آرام و آسائش، الغرض ان کے ساتھ ہنسنا، ان کے ساتھ رونا، زندگی اپنی جگہ بناتی بڑے آرام سے بسر ہو رہی تھی۔ بچیاں بھی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھیں۔ زارا حساس تھی، پل میں بہادر اور پل میں ڈرپوک بننے والی، دوہری شخصیت کی مالکہ تھی، جبکہ عمل تھوڑی نڈر، اپنا حق لینے والی اور خود کو منوانے والی شخصیت کی مالک تھی۔ اور علیحہ وہ تو آفت جس کی شرارتوں سے گھر کے در و دیوار مہکتے ہیں۔ ان کی چھوٹی سی دنیا بہت خوبصورت تھی، مگر پھر ایک دن اس چھوٹی سی دنیا کا سائبان بھی ان سے چھن گیا۔ زرید حسین اپنے آفس میں تھا جب اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس وقت زارا 20 سال، عمل 19 سال اور علیحہ 13 سال کی تھی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے زارا کی بہادری کی داستان۔ ڈاکٹر آیا تھا اور اس کے دونوں بازوؤں پر بینڈیج لگا کر جا چکا تھا۔ گولی چاہے چھو کر گزری تھی، مگر اس کو تکلیف بہت تھی۔ چھوٹے ملک صاحب میں ساری معلومات لے آیا ہوں۔ اس کے خاص بندے نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ باندھ کر سر جھٹکا اور پھر بڑے ادب سے اسے مخاطب کیا۔ گڈ، شاباش، تو ہو جاؤ شروع۔ اذہان نے ہنستے ہوئے سامنے ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ میں سے ایپل اٹھا کر اس کی بائٹ لی تھی۔ چھوٹے ملک صاحب، لڑکی کا نام زارا درید ہے جس کو گولی لگی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن علیحہ درید ہے جو کہ پہلے سے تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے اور اب ہسپتال میں پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اور دکھ ہوا سن کر یار، اذہان نے صوفے سے اٹھ کر گلاس وال کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور کچھ؟ سر، زارا درید سے چھوٹی اس کی ایک اور بہن ہے عمل درید، جو کہ اپنے ماموں کے بیٹے کے شو روم میں کام کرتی ہے جس کا نام ماہر ہے، اور یہ وہی شو روم ہے جہاں سے اس کے گھر کے لیے گاڑیاں آتی ہیں، اور گاڑی والی حویلی اور گاؤں والی حویلی کے لیے بھی۔ اور یہ کہ 2 سال پہلے اس کا باپ مر چکا ہے، ماں اس کی چھوٹی بہن کو پیدا کرتے ہوئے مر گئی تھی، کوئی بھائی نہیں ہے، تینوں اکیلی گھر میں رہتی ہیں، اور زارا درید ان کا سائبان ہے۔ باپ بھی، بھائی بھی، ماں بھی؟ وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح اس کی تفصیلات اس کو دے رہا تھا۔ مطلب کوئی والی وارث نہیں؟ یار حق نواز، ہم کچھ کر بھی لیں تو کون سا کوئی پوچھے گا کہ لڑکی کو کفن بھی نصیب ہوا یا نہیں؟ اذان نے اپنے خاص بندے کی طرف دیکھتے ہوئے کہکا لگا کر کہا تھا۔ چھوٹے ملک میں جب ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر کو کہتے سنا کہ اس کی بہن اس کی شکل دیکھنے کی خواہش مند ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو حق نواز کو شاید زارا کے ساتھ جو ہونے والا تھا سوچ کر ہی ترس آیا تھا اس پر، اس لیے اس کے حق میں بول پڑا۔ شٹ اپ حق نواز، تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، جتنی اوقات ہے اتنا بولا کرو۔ پاپا کو کال کر کے کہو کہ آج رات میں فارم ہاؤس رکوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ، محفل کا بندوبست کرو۔ وہ غصے میں حق نواز پر گھر آیا تھا۔ جی چھوٹے ملک۔ حق نواز سے غصے سے ڈرتے اپنی جان بچائی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اذہان نے پوچھا۔ اوپر دائیں طرف، تم جا سکتے ہو اب، اور رات کو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اذہان نے کہتے ہوئے اپنے قدم زارا درید کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں پہنچا وہ اپنے گرد بڑی سی چادر لپیٹے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں زانوں بیٹھی تھی۔ اس کے وجود کو چادر میں لپیٹے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئی۔ زارا درید! اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہلکی آواز میں پکارا تھا۔ زارا کی نظریں اس کے پاؤں سے ہوتی ہوئی اس کے وجود پر پڑی تھیں جہاں وہ بغیر ٹی شرٹ کے اپنے دونوں بازوؤں پر پٹی باندھے اس کے بالکل سامنے ماتھے پر اپنے بال بکھیرے شیطانی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ زارا نے اس کو شرٹ لیس دیکھ کر شدت سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ آنسو اس کی پلکوں سے کسی بارش کی طرح برس رہے تھے اور وہ وجود اس کا لرز رہا تھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے کر اس چادر میں چھپایا تھا جو کہ بیڈ شیٹ تھی، جسے شاید اس نے خود کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اتنی گرمی میں اتنی بڑی چادر لیے بیٹھی ہو؟ اس کو خود کو چھپا دیکھ کر اذہان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اذہان حیات ملک کی ایک جھلک پانے کے لیے لڑکیاں اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں، اور یہاں یہ خود کو ایسے انسان سے سنبھال کر رکھ رہی ہے جس کا ساتھ پانا ہر لڑکی کی خواہش ہے۔ مگر اذہان حیات ملک یہ نہیں جانتا کہ ہر لڑکی اور زارا درید میں فرق ہے۔ اذہان اس کے بازو سے دبوچ کر اسے کھڑا کیا تھا اور اگلے ہی پل اس کے وجود سے وہ بڑی سی چادر کھینچ کر پرے پھینکی تھی۔ پسینے سے بھیگا وجود اور پسینے سے تر بال دیکھ کر ایک لمحے میں اس کا دل چاہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کے پسینے کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ خدا کے لیے جانے دو۔ اس کو خود کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑے بولی تھی۔ جو میں چاہتا ہوں وہ میں تم سے پوچھ لینے کا ارادہ نہیں رکھتا سویٹ ہارٹ۔ اذہان نے آگے بڑھ کر اس کے گیلے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ دور ہو مجھ سے تم ذلیل انسان۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پھر سے چادر پکڑ کر خود کو ڈھانپا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہو اذہان حیات ملک کا ہاتھ جھٹکنے کی؟ اذہان نے غصے سے کھراتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ زارا نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ سفید رنگت پر درد کی شدت کو محسوس کرتی سبز نسیں ابھری تھیں چہرے پر، گھنی لمبی پلکیں گیلی ہوتی لرز رہی تھیں۔ اذہان اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس کو اتنی تکلیف پہنچا رہا تھا، کیوں اس کا رونا اس کو اس کے آس پاس رہنے سے مزہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچتے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تھے۔ اس سے پہلے وہ لہرا کر زمین بوس ہوتی، اذہان اس کے جبڑے کو دبوچا تھا
تمہاری بہن کو گولی غلطی سے لگی، اگر تم مجھ پر فائر نہ کرتی اور میرے آدمیوں کے سامنے میری عزت کا جنازہ نہ نکالتی تو آج تم اپنی بہن کے پاس ہوتی۔ یہ جو درد تم برداشت کر رہی ہو نا، یہ اذان حیات ملک کو نقصان پہنچانے کا۔ اذان نے اس کا جبڑا چھوڑتے ہوئے کہا، ویسے تمہاری بہن سنا ہے وینٹیلیٹر پر ہے، چند گنی چنی سانسوں کی مہمان۔ اب وہ صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، علیحہ دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ ہے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں علیحہ ٹھیک ہو جائے، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ زہرا اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی تھی، جیسا کہوں گا ویسا کرو گی تو سنو۔ پھر اذان اس کے چہرے سے اپنی شہادت کی انگلی کو پھیرتے اس کے گردن پر لا کر روک دیا۔